جو کچھ آج تک فیصلہ ہو چکا ہے زندگی کے بارے میں، فائنل فیصلے ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ غور کرتے رہتے ہو، سوچتے رہتے ہو، زندگی گزارتے رہتے ہو. یہ جو کہا گیا ہے کائنات میں تفکر کرو، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، بس صرف غور ہی کرو. پہلی بات، ہر سال غور جو ہے نا وہ اپنی ہستی کے مطابق غور کرتا جائے گا اور اپنی ہستی کے مطابق نتیجہ دیتے جائے گا. جب ایک وسیع چیز پہ غور کرنے والا فانی انسان ہو تو اس کو اپنی ہستی کے مطابق ملتا جائے گا جو کچھ چاہیے. مقصد یہ ہے کہ غور میں راز کو نہیں جاتا کہ اب یہ چیز ہے کائنات میں، کائنات ایک کائنات ہے. جس طرح کہ کوئی لائبریری ہو کہ لائبریری میں کیا ہے، کچھ کتاب ہے، ایک تو ہے نہیں کتاب، ہزار لاکھوں کتابیں ہیں، جس کو جو ضرورت پڑے اس میں کتنے صفحے ہیں، کون سے صفحے پر کیا حوالہ ہے آپ کے لیے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کائنات میں آپ کے لیے کیا حوالہ ہے. کائنات کے بارے میں کہا یہ کائنات غم کی کائنات ہے، غم ہی غم ہے، روتی ہے، رات روتی ہے، شبنم روتی ہے، صبح روتی ہے، شام روتا ہوا سورج روتی بستیاں چھوڑ گیا، ڈوبتا ہوا سورج روتا ہوا چھوڑ گیا اور روتا ہوا آیا روتا ہو گیا، شباب روتا ہوا آیا اور روتا ہوا رخصت ہو گیا. ایسے کہتے ہیں نا. تو لوگ کہتے نہیں جو ہنستا ہوا ہے ہر چیز کائنات میں روشن ہے، صبح دم چڑیا چاہے چاہنے رونق ہی رونق ہے، کہتے ہیں نا. یہ اپنا رویہ ہے. اور اگر سوچا جائے اس کو آپ یوں کہو، یہ مثال چھوٹی سی کہ چیز ایک ہوتی ہے دیکھنے والے سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے. نہیں بات سمجھائی، بات سمجھا لی کہ دیکھنے والا دیکھی ہوئی شے کا رنگ بدل دیتا ہے. تو جو حسن و جمال ہے وہ شاید دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے، اس لیے اس کو جیسے جیسے نظر آتا ہے. مثال میں دینے لگا تھا کہ اب یوں کہو ایک گلاب کا پھول ہے، سب جانتے گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پھول ہے جو ختم ہو گیا، ختم نہیں ہو گیا نا. اب اس کے اندر جو ہے نا تحقیق کرنے والے نے اور دیکھا، اس کا راز دیکھا، اس کی ساخت دیکھی، بناوٹ دیکھی، اس کا جوہر دیکھا، اس کا عطر دیکھا، یہ کیا بات ہے. اور اس میں اثر دیکھا، خوشبو دیکھی، رنگ دیکھا، جمال دیکھا اور مثال دیکھی کس کے ساتھ ملتا ہے. وہ آپ ہے کہ گلاب ہے، اور گلاب ایسے ملتے خوش ہو گیا اپنے ساتھ، اسے کوئی گلاب یاد آ گیا. اچھا مطلب گلاب کھلتے ہیں اور یہ گلاب ملتے جائے نا بات، اس کی بے شمار مثالیں چلتی جائیں گی. اور اگر کوئی اور دھناٹ بھی آ جائے حکیم صاحب کہ تم گلقند پڑی جی گلقند خریدو، مطلب وہ اپنے حساب سے بنائے گا. تو یہ ایک ہی چیز ہے، وہ سب کا رنگ الگ الگ نمایاں کرتی جائے گی. اس کائنات میں جہاں غم کی کائنات ہے، جہاں خوشی کائنات ہے، وہاں یہ ظلم کی کائنات ہے. شاہ نے فاختہ کھا دیا، اور بغیر قصور کے شاہ نے فاختہ کھا دیا. فاختہ قصور ہی کو نہیں ہے، بیچاری فاختہ اڑ رہی تھی ہوا میں، خوبصورت اڑ رہی تھی، اور چاہنے کہا ظالم کا بچہ، اور اس کو لے گیا. ظالم کا بچہ یہ کی خوراک ہے، اللہ نے اس کی خوراک محفوظ رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ پریزر رکھی ہوئی ہے، وہ جب چاہے اس کی خوراک ہم استعمال کریں. یہ کبوتر جو ہے اس کی خوراک ہے، فاختہ اس کی خوراک ہے. وہاں ظلم شلم کو نہیں ہے کہ اس نے ظلم کر دیا، حملہ کر دیا، یہ تو اس کی فوڈ ہے. یہ ساری بات چلتی آ رہی ہے. تو گویا کہ جہاں جہاں آپ کا ظرف ڈیولپ ہوگا وہاں وہاں آپ کی جو ہے نا وہ غور بدلتا جائے گا. اور قرآن شریف پڑھو گے پہلے پڑھائی میں اور یہ اس کا مطلب ہوگا، معنی اور ہوں گے، اس کی تلاوت اور ہوگی، پھر اور غور کرو، پھر اور غور کرو، پھر اور غور. یہ ممکن ہے کہ ایک آیت آپ کی 10 زندگیوں پر کافی، یعنی کہ یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے ایک لفظ جو ہے نا الف وہ آپ کی کائنات میں حاوی ہو جائے. تو لفظ تو درکار، باقی کسی بات کی ضرورت ہی کوئی. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پرت در پرت ہے، فرق در فرق ہے، غور در غور ہے. اس میں پھیلاؤ کی بات نہیں ہے، اس میں ٹھہراؤ کی بات ہے. ٹھہر کہ میں درخت غور کر رہا ہوں، درخت غور کر رہا ہوں، کہتے میں پھر غور کر رہا ہوں. وہ پچھلے سال اس درخت کو غور کر رہا تھا، پھر غور کر رہا ہے، کہتے غور کر رہا ہوں. کہتے کیا دیکھا؟ کہتے پہلے میں درختوں میں بیج دیکھا، اب میں بیج میں درخت دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک درخت میں 1000 بیج دیکھے، میں نے ان بیجوں کے پھر درخت دیکھا، درخت میں 1000 درخت دیکھے، ایک درخت میں کروڑوں درخت دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ایک چہرے میں لاکھوں چہرے دیکھ رہا ہوں. اب یہ اور مضبوط آ گیا. کیا دیکھ رہا ہے
ایک درخت میں آنے والے درختوں کی لائن دیکھ رہا ہے. لائن کیا ہوتی ہے؟ ان کی نسل دیکھ رہا ہے, درختوں کی امت دیکھ رہا ہے کہ آج کا جو درخت ہے یہ آنے والے درختوں کے پورے آدم علیہ السلام ہے. ایک نسل کی نسل آنے والی ہے. اس کے بیج, اس کے درخت, اس کے پھل, اور بیجوں میں درخت, اور درختوں میں بیج ہے, بیجوں میں درخت, اور درخت بیج کرتا کرتا پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چل جاتی. یہ نہیں ہے کہ رزلٹ آئے گا جی تو آم کا درخت ہے. آم کا درخت کدھر سے ہے؟ پاگل ہے ہم لوگ. یہ آم کا درخت ہے, آم بیچنے کے کام آتا ہے, آم دیکھنے کے کام آتا ہے, آم کھانے کے کام آتا ہے, آم دوائی ہے, آم غور ہے, آم فکر ہے. آم کی قسمیں 38,500 ہیں. پتہ چلا وہ اتنی قسمیں جتنے آدمی ہوتے ہیں, اور اس کے اندر بے شمار نفع, بے شمار واقعات, فی شفاء للناس, یہ بھی بدلے واقعات چلتے جا رہے ہیں. ہر چیز کے اندر وہ بے شمار حکمتیں ہیں. ایک دفعہ قول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا, اگر چمگادر نہیں, چمگادر الٹی لٹکی, اس کی زندگی پر غور کرو, ممکن ہے آپ کو عرفان حقیقی ہو جائے. کیا بات سمجھائی؟ چمگادر, چمگادر پہ غور کرو, عرفان حقیقی, عرفان الہی کا لفظ ہے کہ عرفان الہی ہو جائے. اب مطلب یہ ہے کہ تخلیق کو دیکھ کے خالق کو دیکھ لو. یہ کہنے سے کافی نہیں ہے کہ وہ خالق ہے کدھر جب تک کا ہو نہیں. بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ کس سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے. اپنے آپ کو مسلمان سمجھ دینا, پھر ہمارے لیے کافی ہے کلمہ پڑا غور. غور کرتے ہیں لوگ, چلے گا ہمارے ابا جان, یہ ہمارا سوال رہتا ہے. وہ لوگ غور کرتے چلے گا. اب نیا گوشہ کیا ہے؟ نیا گوشہ نہیں ہے. اسی کو دیکھو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ شریف آیا, مسلمان ہوئے, اور اللہ کے بارے ہم نے سنا ہوا ہے, اللہ کریم, اللہ کیا, اللہ کا کلام. قرآن شریف کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اب اللہ کا کلام اللہ تو نہیں ہے, کلام ہے. اب اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کلام الہی اور الہی میں کوئی فرق ہے. کیا کلام الہی ہوتا ہے؟ کیا کلام جو ہے وہ اور وہ کیا ہے؟ کلام مخلوق ہے, کلام خالق ہے. مطلب یہ ساری باتیں غور کرتے جاؤ, اس میں اسٹڈی کرتے کرتے لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے. تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیا کرتے ہیں؟ اس کی عزت کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کریم کی محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم مطلب ایک اس بات بھی عزت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت ہے, اللہ کی تخلیق کی شاہکار ہے. محبت کرتے, ادب کرتے, احترام کرتے, ویسے بھی محبت رکھتے. یہ تو ہوگا مسلمان. اگر اللہ کریم کی کائنات کی طرف دیکھو, وہ اللہ, غور والی بات ہے, یاد رکھنے والی, وہ اللہ جس نے کلام بھیجا, وہی اللہ ہے جس نے یہ کائنات بھیجی. یہ بھی اتنی ہی محترم. خالق کے 2 عمل ہیں, قرآن بھیجا اور چاند بھیجا. اب تمہارے لیے کون سا بدلے میں کیا ہے دونوں برابر, کہ وہ بھی خالق کے بھیجے ہوئے, وہ بھی خالق کے بتائے ہوئے. تو خالق نے جہاں, اب آگے خالق نے جہاں پر مطلب بنایا, ایک چیز کا بنایا, کس چیز کا بنایا؟ چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک ذات کا ایک عمل. اب یہ بات غور والی ہے, رزلٹ دکھا رہا ہوں. اس میں رزلٹ کے میں صرف بحث نہیں کرنی, صرف اسے سننا ہے. ایک عمل خالق کا, یہ قرآن اس لیے قرآن ہے کہ خالق ہے. باقی تو کتاب ہے, کتاب کو کتاب کی طرف پڑھو تو کہانی ہے, قصہ ہے, نصیحتیں ہیں, دانش ہے, حکمت ہے, لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے کلام. خدا اللہ تعالیٰ کا یہ تو کلام الہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بات سمجھے, غلاف کعبہ ہم یہاں بنتے ہیں, بناتے ہیں, وہاں کی نسبت سے جہیم کا قریب ہو جاتا ہے بنانے والوں میں کہ نسبت شروع ہوگی, یعنی کہ نام میں نسبت شروع ہوگی. اب وہی غلاف کعبہ کا اتنا کہ ٹکڑا آپ کو نصیب ہو جائے تو جنت آپ کی ہوگی, خیال کی جنت, عقیدت کی جنت, آنکھوں کی جنت, اور پردے کو چن کے لگاؤ. اب سمجھ رہی بات, یہ نسبت ہوگی, یہی ہو گیا. ورنہ ایک کاغذ ہے, کپڑا ہے نا. اب نسبت کی بات ہو رہی ہے. یہ کلام
اپنی دانش کے لحاظ سے بھی سب سے اچھا ہوگا. اللہ کا کلام جو ہے کلاموں کا اللہ ہی ہوگا اپنے لحاظ سے, اور ادھر ہی بلند ہوگا باہر. لیکن اس لیے یہ زیادہ محترم ہے کہ یہ اللہ کا کلام. حدیث شریف اس لیے زیادہ محترم ہے کہ وہ حضور پاک کا کلام. جتنا بڑی ذات ہے کلام کہنے والی یا لکھنے والی, اتنا ہی کلام کی بڑائی ہے. کلام الملوک کے ملوک الکلام, بڑوں کی بات بات کی بڑی ہوتی ہے. اب مطلب اسی طرح اگر میں آپ کو کہہ دوں یہ کائنات اللہ کی بنائی ہے, تو یہ کائنات تخلیق میں اتنی ہی بلند ہے ہر چیز سے کہ جتنا اس کو ہونا چاہیے. اس کا احترام بھی اللہ کا احترام ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کی بنائی ہے, اور اگر واقعی اللہ کی بنائی ہے, تو کائنات کا احترام اتنا ہی چاہیے جتنا اللہ کے کلام کا. یہ اتنی ہی مقدس بات ہے جتنی وہ بات مقدس ہے. وہ اللہ تعالیٰ میں مقدس اللہ کی ذات ہے. جس نے غم دیا وہ بھی اتنا ہی مقدس ہے جس نے خوشی دی اس کے برابر. غم اور خوشی دینے والی ایک ہی ذات نکلی بعد میں. کہتے بچہ پیدا ہوا مبارک مبارک, مر گیا دادا مبارک. یہ کہتے کیوں؟ کہتے وہ اللہ کا کام تھا, وہ اللہ کا کام تھا اور یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کا کام ہے چل مبارک ہو. کہتے نہیں ایسے نہیں کہتے, یہ کہ اللہ کی مرضی ہے, بڑا افسوس ہوا ہے, جانے والے کے ساتھ ہے, دعا کی مغفرت کرو. اور پتہ کیا کوئی گا یہ اللہ کا کام ہے تو میں اللہ کا کام ہی نہیں. تو یہ کائنات تو اور ختم نہیں ہوا. اللہ کا کلام ہے, کائنات اللہ کی کریشن ہے, اور اس کے اندر اب انسان کی مداخلت جہاں جہاں ہوئی ہے وہ انسان نے اپنا اس میں عنوان لکھا ہے. یہ وہاں تک پہنچا انسان, یہاں تک رسائی ہے, یہاں تک رسائی ہے. اور بڑے نے, سب سے بڑے انسان نے کائنات میں سب سے بڑا نشان لگا دیا کہ معراج شریف ہوگا. اب یہ انسان کی رسائی کی انتہا ہے, زمین کا آسمان کے اوپر جیسے رسائی کی انتہا ہے. یہ تو ہو گیا دی بیسٹ. اس کے بعد آپ نے بھی رینج کے مطابق سفر طے کرنا سمجھ. یہ کیا دن کافی نہیں ہے. وہ جی وہاں دیکھو نا, وہاں جا کے بڑی روح کو تسکین ہوتی ہے. تسکین ہونا نہیں کہنا, تسکین ہونا عمل ہے. کیا ہے؟ عمل ہے, یہ لفظ نہیں ہے. تو کائنات کو پہچاننا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے, پہچاننا. تو اس کائنات کو مشاہدے کے لیے لکھا گیا ہے کہ جیسا, کہتے یہ ہیں کہ جیسا انسان ہوگا ویسا کائنات رسپانس کرے گی. کیا بات ہے بھائی؟ اگر غم ہے آپ کے پاس تو کائنات میں ہر طرف رونا ہی رونا نظر آئے گا. نولا ہے. او اللہ تعالیٰ کی آخری مثال اللہ نے فرمایا کہ سما کے ساتھ قلوبکم من بعد ذالک, اب آپ فیق الحجارہ آگے, یعنی کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حالانکہ میرے پتھروں میں سے بھی نہریں جاری, یعنی کہ دل جو ہے نا تمہارا کٹھور ہو گیا کہ تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں جاری ہوتا. تو پہاڑوں کے اندر بھی آنسو جاری ہے. یہ دل کی زندگی ہے, یعنی کہ آنسو کیا ہے؟ دل کی زندگی ہے. اور تم تو بالکل ظالم ہو, تم تو روتے نہیں ہو, ایسا نہیں ہوتا. تم تمہارے یہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ ٹریجڈی مر گئی ہے اور غم جو ہے وہ بے حس کر گیا. تو بے حسی جو ہے یہی تمہاری سزا ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ جیسا انسان ہوگا ویسی کائنات رسپانس کرے گی. بد آدمی کے لیے کائنات میں نیکی, اس کو ہر طرف بری نظر آئے گی. وہ چوری چوری کیا شکار کھیلنے کے لیے, وہ چوری کر کے لے آیا سانپ, وہ سامنے نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ یہ اس قسم کی یہ مخلوق نظر آئے گی. اور جہاں بدی کا اشارہ ہے کہ سامنے ڈس لیا جی, آپ کا لطف بڑا آیا. اور جو نیک ہے اس کو نیکی نظر آئے گی. درویش کو درویشی, وہ جب درویشی کا دور ہے گال کے اوپر, ان لوگوں نے پکڑ لیا اسے شاہی کو. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. شاہی کو بھی آشیانہ کر دیا. مطلب یہ کہ ثابت کرنے کے لیے کہ درویش آشیانہ نہیں بناتا. درویش اس کی اپنی ہے اور اپنے آشیانوں سے نکلنا چاہتا ہے کال. وہ پکڑیے شاہی کو کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ, جپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپڑنا. لوگ گھر میں رکھنے کا, اور شاہی کو کیا ضرورت ہے گھر میں رکھنے کی؟ تو اپنا چاہتا ہے, انسانوں کا چاہتا ہے. تو یہ ہم اپنے لیے, ابھی یہ بات امپارٹنٹ ہے. کہو جی بات جب بتانے لگے یاد رکھیں گے, میں اگلی دفعہ پوچھوں گا. اس کائنات کا تدبر جب ہو چکا, آپ یہ کہتے ہیں تدبر ہو چکا, کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا,
اور ایک نیا صاحب تدبر آیا، تفکر آیا کہ جب میں دیکھنے لگا ہوں، اب اگر وہ غور کرے تو جیسا اس کا اپنا ضمیر ہے ویسے کائنات جلوہ جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مقصد ہے کہ ایک آدمی آیا، اداس تھا، شاعر تھا، غمگین تھا، محبت تھا، کہتا یہ جو ندی بہہ ہے یہ ایک قسم کے فراق کے آنسو بہ رہے ہیں. سمبل کیا ملا؟ علامت ملی. کہتے ہم وہ پہاڑ ہلا کے رکھ دیں گے، ہم پہاڑی لوگ، وہ کہتے ہم صحرائی لوگ ہیں. بات نہیں ہے اپنا عمل بیان کیا سمبل ہے پہاڑی کے سمبل میں. تو یہ کائنات ایک سمبولک کائنات بھی ہے. سمبولک کیا ہوتا ہے کہ روانی دریا کی پرواز، پرندوں کی استقامت پہاڑ کی اللہ تعالیٰ خود. مگر یہ کہ یہ جو ہے نا اس میں کاریگری بغیر ستون کے، انجینئرنگ بغیر ستون کے بنا دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تم دیکھا زمین کیسے بنائی ہے، آسمان کیسے بنایا، پہاڑ کیسے بنایا، کہ مجھے کو نہیں کیا کیا بنایا. اور وہ ساری بات دیکھو، اوپر دیکھو، آنکھ اٹھاؤ تو دکھائے کوئی اس میں نقص نظر آیا؟ کیا فرماتا ہے؟ کوئی نقص نظر آیا نہیں، دوبارہ کیڑا واپس آ جائے. اب دیکھو کوئی نقص نظر آیا. تو جب یہ تخلیق میں نقص نظر نہیں آیا تو تمہیں خالق میں نقص نظر آیا. تم نے کیا دیکھا ہے؟ پڑھنے والوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے رو رو کے پڑھا، اور سمجھنے والے کائنات کو سمجھا، اور پھر وہ پورے کے پورے پاکیزہ ہو کے مطلب سمجھ جائے کائنات کیا ہے. تو مقدس کے لیے مقدس ہے. کائنات کیا ہے؟ کائنات حقیقت، کیا لفظ کہا؟ حقیقت کا حجاب بھی ہے. کائنات کیا ہے؟ حقیقت کا حجاب بھی ہے، اور کائنات حقیقت کا عکس بھی ہے. اسی کائنات میں حقیقت ملے گی، اگر ملے گی تو ورنہ کہاں ملے گی؟ اسی کائنات میں سکون ملنا ہے. کہتے اس کائنات میں تو حقیقت نہ ملی آپ کو، ملے گی کہیں اور جا کے ملے گی. آپ بات سمجھ رہے؟ تو یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. ملے گا تو ادھر ہی ملے گا. وہ کہتے سکون نہیں مل سکتا جہاں پر زمین، سفر زمین کا، کیا کہا؟ سفر زمین کا. کام آسمان سے ملے، سکون ملے بھی جو انسان کو کہاں سے ملے؟ کہتے سفر ہمارا پیدل ہے، زمین کا ہے، تو حکم اوپر وہ لگے بیٹھا ہے اللہ میاں، تو کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں یہی اس کے اندر اچھی بات ہے کہ حکم اس کا ہے اور سفر ہمارا ہے. ہمارے سفر میں شریک ہے کہ منزل آپ بن گیا اللہ میاں، تاکہ ہم گمراہ بھی نہ ہوں، اور ہمیں خود ہی طاقت دی، طاقت پرواز دی، اور خود ہی ہمیں رہنمائی کرتا جا رہا ہے. اللہ کی طرف جانے کا سفر جو ہے نا یہ اللہ ہی کے ساتھ سفر ہے. یہ سارے کھیل ہو رہا ہے، سفر ختم نہیں ہوا کائنات کا. تو کائنات کی اسٹڈی علم مشاہدہ ہے. کیا ہے؟ علم مشاہدہ ختم نہیں ہوگا جب تک آنکھ کے اندر بینائی موجود ہے، جب تک دل بینا ہے تو یہ مشاہدہ ختم نہیں ہوگا. اب یہ ایک بات جب راز کی بتانے والی ہے، اس کائنات کے اندر جتنے ذی جان ہیں، کیا ہوتے ذی جان؟ انسان ہے، بان، پرند، ادھر ادھر لینا دینا، سب سارے کے سارے صفات ہیں. کیا کہا محسن میاں؟ سارے کے سارے صفات ہیں، اور آدمی مظہر صفات ہے، وہ خالق ہے. یہ جو مظہر صفات ہے اس کی کیا صفات جو ہے نا ان تمام مخلوق کے اندر موجود ہے. شاہی کی چپٹ ہے تو انسان میں ہے، اور کرگس کی آنکھ ہے تو اسی انسان میں. مردار دیکھتی ہے تو یہ انسان دیکھتی ہے، اور زندہ دیکھتا ہے تو وہی دیکھتا ہے، وفا کرتا ہے تو وہی کرتا ہے. گرد کی صفت کس میں ہے؟ انسان میں. اور گھوڑے کی طرح زندہ پائندہ تابندہ رہتا ہے انسان، اور گدھے کی طرح بدلے میں یہ بول اٹھاتا ہے، کچھ بے عقل ہے سمجھ جاتا ہے. ہر قسم کی صفت اس کائنات کی مخلوق میں پائی جاتی ہے. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ یہ ساری انسان میں پائی جاتی ہے. حتیٰ کہ الٹا لٹکانے والی مقادر بھی اسی میں ہے کہ وہ پرندہ جو جانوروں میں جانور بننا چاہے، پرندوں میں پرندہ بننا چاہے، اس کے ساتھ کیا الٹا لٹکا. منافق یہ کون ہے؟ منافق. محمد محمد کافر بے کافر، وہ لٹکا دو اس کو، چل یہی سزا ہے. مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو اسٹڈی کرنے والا اللہ کی اسٹڈی کر. کس کی اسٹڈی کر رہا ہے؟ اللہ نہیں ملے گا، بس اللہ ہی کا اسم ملے گا، اللہ کا امر ملے گا. جب اللہ کا امر پا لیا تو آپ نے اللہ کا رستہ پا لیا، اللہ کے ساتھ تعلق پا لیا، اپنی روح کو پا لیا، اور اپنی روح کو پا لیا تو یہ اللہ ہی کے امر سے ہے. اور امر ربی آ گیا نا، مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے قریب ہو گئے.
اللہ کو یوں نہیں ملاقات ہوگی کہ ہم ملے آ کے السلام علیکم اللہ پتہ رہے آپ بس جتنا ہو سکتا اتنا ہی ہو رستہ صاف ہو جائے گا. تو کائنات کبھی مشاہدہ ہو سکتا ہے نہیں, بہت بڑی بات ہے. پھر دیکھو اب اسے کہہ دیا پہاڑ ہے, خالی پہاڑ کہہ دینا کافی نہیں ہے. پہاڑ کہنا اور پہاڑ ہونے میں بڑا فرق ہے. یہ پہاڑی راستے اور پہاڑی بندے بھی اچھے اچھے ہوتے نہیں ہوتے, خوبصورت ہوتے ہیں. ہاں یہ ان میں کمپلیمنٹ دینا چاہیے تم لوگوں کو. پہاڑی راستے, پہاڑی بندے, پہاڑی راز, راز ہے پتھر, پتھر کے اندر راز, راز کے اندر راز, ان کے اندر معدنیات, ان کے اندر وجود, لرزہ, اور پھر بدلے پہاڑ کے اندر سے اگنا اور درختوں کا سارے واقعات ہیں غور والے. زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہیں, میخوں کے نیچے دیکھو کتنا چرا ہے, اندر کتنا ہے. وہ یکلخت پہاڑ سے مٹی کیسے بن گئی, یہ کاریگری انتہا ہے. اللہ تعالیٰ کو مدد موسیقی کا پوچھتے قیامت کب آئے گی, وہ بعد میں دیکھ رہے ہیں دیکھو پہاڑ کیسے بنا ہے. یعنی اتنی بیوٹیفل چیز میں بنا سکتا ہوں کیسے پہاڑ, یہ پہاڑ سخت ہے اور یہ مٹی نرم ہے اور یہ دریا بہ رہا ہے. قیامت کی بات کرتے ہیں, میرے کون سی مشکل ہے قیامت بنانا. جب میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو قیامت کیا ہے, سب کچھ ہے. بات سمجھائیے, مطلب یہ آپ دیکھو کاریگری قدرت کی, کسی ایک چیز کو لے کے دیکھو کاریگری قدرت کی, راز. بلکہ عرفان کی تلاش کرنے والے یہ کہتے ہیں حدود تمہارے سے زیادہ نہ نکلا. حدود نہیں دیکھتے آپ نے, وہ حضرت سلمان صاحب کو آ کے بڑی عرفانیات بیان کیا اور آپ کو پیغمبر تو کیا بات, حضور تو بہت تھوڑا جلوہ ہے. حضور نے کہا کیا کہا, جلوہ. صاحب جلوہ حلوہ دو چیز پسند آتی ہے تو وہ مجھے بڑا پسند آیا. تو حدود کے بعد بیان آ گیا. کیا بیان آ گیا, انسان کی طرح فیل کیا, انسان کی بیوٹی کو فیل کیا اور انسان کے دل کو فیل کیا. یہ بات سمجھ نہیں, راج بیان کیا اور گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ اس کے پاس مشاہدہ بھی ہے, اظہار مشاہدہ بھی ہے. اور یہ ساری بات غور کرتے جاؤ تو بے شمار یہ پرندے سارا راز ہے قدرت کا. پرندے جو ہیں وہ راز دیتے بھی ہیں آپ کو, پرندے آپ کو تعلیم دیتے ہیں, پرندے آپ کا دکھ بانٹتے ہیں, پرندوں کے پاس رہنے سے آپ کے بے شمار غم کم ہو جاتے ہیں, بے شمار دوستی ہو جاتی ہے. تو آپ کا منہ سے آپ خود ہی کہتے ہو کہ پنجرے کے اندر گانے والا پرندہ جو ہے وہ تمہارے غم لے گیا. محبت کبھی ہو جائے تو ہوتا ہے نا, بعض اوقات کسی کو محبت ہو جائے, کسی کتے سے محبت ہو جائے تو بڑے سارے راز سمجھا جاتے ہیں. تو کائنات ان اشیاء, ان اجسام کا, ان زندگیوں کا ایک راز ہے جو تمہارے کام آ رہی ہے اور یہ ختم نہیں ہوتا. آپ کو بات نہیں, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بعض اوقات جو ہے انسان گائیڈ کرتا ہے, بعض اوقات کائنات کی اجسام گائیڈ کرتے ہیں. ایک آندھی آپ کو گائیڈ کر گئی, بارش گائیڈ کر گئی تو آپ کر رہے تھے یارو فصلیں جو کمزور ہو گئی ہیں, اب کس کو آگے دعا کی جائے, کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم گناہ گاروں کی کون سنتا ہے, اتنا کہنا تھا کہ بارش مطلب یہ ہے کہ گناہ گاروں کی سنتا ہے. مطلب آپ کے اندر جو ہے نا کانفیڈنس پیدا ہو گیا, بحال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی اور میری غریب کی بات سن لی. تو اگر یہ غریب کو پتہ چل جائے کہ میری بات سن لی اللہ تعالیٰ نے تو غریبی کی جیسے رہ گی. تو مطلب یہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں واچ کیا جا رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے, میں واچ کیا جا رہا ہوں, میں دیکھا جا رہا ہوں, میں سنا جا رہا ہوں اور میرے اوپر نوٹ بن رہا ہے. سمجھ بات, یہ ساری کائنات کے مشاہدے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کائنات میں نکلو گھر سے باہر, فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, جھوٹوں کی عبرت دیکھو, وہ ذلہ سبحانی کی آجانی دیکھو, کیا کیا وہ سارے لوگ دھوکہ دے گئے اور کیا کیا دعوے کرتے تھے. اور یہ قبرستان دیکھو, وہ محل جس میں زندگی ہوتی تھی, اور یہ کھنڈر جس میں کیا ہے. بس اس کے اندر دیکھو کیا محلات تھے, کیا واقعات تھے, کون تھے وہ لوگ. اور آپ دیکھو کھنڈروں میں کیا ہو رہا ہے, الو بولتے الو, تو وہ اس کا توتی بولتا تھا, توتی کے بعد الو. ہم کائنات کو دیکھو کہ انسان کو دیکھو کہاں کہاں سے کیا کیا سن دیا. پہاڑوں کے اندر دیکھا, سمندر کے اندر ہر چیز نکالی اس نے, موتی کو نکالا سیپ کے اندر سے. انسان کی کاریگری دیکھو, انسان نے کیا کیا کیا, پورا لمبا سفر انسان کی تحقیق کا, تدبر کا, فکر کا, عرفانیات کا. اور پھر یہ دیکھو جو بزرگوں کے آستانے آج تک کائنات بدل گئی, ختم ہو گئی, اور وہ لوگ زندہ جس کو اللہ تعالیٰ کے جس نے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کی یاد کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں قبر جو ہے مردہ بھی زندہ رکھا, محفوظ رکھا. بات نہیں, تو یہ ایک بات ہے, مطلب کائنات نظر آتی ہے
کہ آپ کے یاد کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، ان کی قبریں بھی محفوظ رہتی ہیں. اور یاد کرو ستاروں کی گزرگاہیں ہیں، دیکھو کیا ہے، اور ان کے اندر مطلب انسان کے لیے کیا کر رہا ہے. آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹانے والا کبھی دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کیا ہوتا. تو یہ کائنات مسخر ہو جاتی ہے اگر اپنا دل مسخر ہو جائے. تو یہ بات سمجھو کہ کائنات کیا ہے، راز کیا ہے، منشا کیا ہے. جس نے اس کائنات کی تخلیق میں منشا پہچان لیا وہ تو سارے بات پہچان لیا. میں کون ہوں، کتنی دیر کے لیے آیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، اس سے میں نے کیا لینا ہے، راستہ لینا ہے، کیا لینا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو آپ کرنے والی بات ہے نا، رہتی ہے نا بہت ساری بات ابھی رہتی ہے. یہ نہیں کہنا کام ختم ہو گیا، کام تو ہمیشہ جاری رہتا ہے. جب تک انسان پیدا ہوتا جائے گا کام جاری رہے گا. یعنی کہ ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے جی وہ باپ روتا تھا ہم بھی روتے ہیں، کوئی کون سا فرق ہے نا. ہر بار رونا پچھلے رونے سے مختلف ہوتا ہے اور ہر بار رونا ایک جیسا بھی ہوتا ہے. بس یہ دیکھنے والی بات ہے. غم نیا ہوتا ہے، آنسو پرانے ہوتے ہیں. یہ پہچاننے والی بات ہے. غم نیا مل گیا تو رویا اسے پرانے آنسو کے ساتھ، مجھے نہ پڑ کے رو رہا ہے. اب کیا ہو گیا، ایسا اور ہی بات ہو گئی. اب وہ نیا ہی واقعہ ہو گیا. کہتے پرانے واقعہ میں رویا تھا آج بھی روتا ہے. کہتے روتا تو ویسے ہی ہوں ہے، رونا ایک جیسا ہے. تو یہ ہر کائنات جو ہے ہر دور کی ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. غم نئے ہیں وہ آپ سے پرانے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ باقی لہٰذا اس پہ غور کرو اور احتیاط کرو، کائنات کا مشاہدہ کرو. چلو بہتر ہے، دعا کرو، خیر کرو. آواز اب دعا کرو. چلو پڑھو، کراچی پڑھو، دروچی پڑھو، کچھ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سید العرب والعجم. جسمه مقدس محبر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى. كهف الورى مصباح الظلم. جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ. وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین. راحت العاشقین امراض المشتاقین. شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین. محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. اغثنا 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 یا رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم. اغثنی یا حبیبی 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 اغثنی یا حبیبی
اغثنی یا حبیبی اغثنی یا حبیبی اغثنی یا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن سیدنا عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا حسین صفیہ